اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ وہ کیا چیز ہے جو اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ حضرت علی سے پوچھا گیا ایک مشکل سوال۔ کافروں نے ایک سوال مسلمانوں کو شرمندہ کرنے کے لیے خادم مدینے بھیجا۔ یہ خط جب حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ بھی حیران رہ گئے، کیونکہ اس کے عجیب سوالات تھے، جیسا کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کو علم بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو ہر صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار تھا، ہر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار ساتھی تھا اور محبوب بھی، لیکن بعض ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص تعلق اور محبت تھی۔ ان میں حضرت علی کی ذات گرامی بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلق خاطر تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ آپ داماد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور بے شمار موقعوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب بھی تھے۔ ایسے کئی مرفوعات روایت کیے گئے تھے جن سے حضرت علی کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث میں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا قیامت تک اور زمانوں تک یہ اصول واضح کر دیا گیا کہ جس کو خیرات علم درکار ہوگی اسے اس دروازے پر آنا ہوگا۔ جس شخصیت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ قرار دے دیا ہو تو پھر اس کی ذہانت کا تو یہ عالم ہونا تھا کہ اس نے منبر خطابت پر بیٹھ کے سوال کی صدائیں بلند کرنی تھی، یعنی پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو اور میں اس کا تشفیع جواب تمہیں عطا کروں۔ بے شمار واقعات حضرت علی کی ذات گرامی سے منسوب ہے کہ جب بظاہر پیچیدہ نظر آنے والے کسی مسئلہ یا سوال کا حل آپ نے اپنی کمال سے علم کی بدولت چند لمحوں میں پیش کر دیا۔ آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے منسوب کا ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں جن سے آپ کے علم و فضل کے مرتبے کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم میں سزا دینے کے لیے جایا جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنگھاری اور غیر شادی شدہ کے لیے 80 کوڑے بطور سزا ہے۔ وہ لڑکا اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے سزا نہ دی جائے۔ اسی آسرا میں حضرت علی علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت علی نے اس لڑکے کی پکار سن کر سرکاری اہلکاروں کو روکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے پوچھا کیا معاملہ ہے۔ لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ جناب، جس جرم کا الزام مجھ پر لگایا جا رہا ہے میں نے وہ جرم نہیں کیا اور اس جرم کا مجھ پر الزام لگانے والی میری ماں ہے۔ حضرت علی نے یہ سن کر سرکاری اہلکاروں کو وہیں روک کر کہا کہ اس لڑکے کی خاطر ابھی رک جاؤ، میں اس کیس کو دوبارہ سنوں گا۔ اگر یہ لڑکا گنہگار ہوا تو تب سزا دینا۔ دوسرے دن حضرت علی نے عورتوں اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرما دیا۔ حضرت علی نے الزام لگانے والی عورت سے دریافت کیا کہ کیا اس لڑکے نے تیرے ساتھ دست درازی کی ہے اور وہ جرم کیا ہے جس پر تو نے اسے سزا کے لیے پیش کیا تھا؟ اس عورت نے اسباب میں سر ہلا دیا اور کہا کہ ہاں۔ اس پر حضرت علی نے اپنا رخ لڑکے کی جانب موڑا اور اس سے پوچھا کہ یہ عورت تیری کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا یہ عورت میری ماں ہے۔ جس عورت نے اس لڑکے کو بیٹا ماننے سے انکار کر دیا، اس عورت کی انکار پر معاملہ گمگیر ہو گیا۔ فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت بڑا گروہ اکٹھا ہو گیا۔ حضرت علی نے فرمایا تو اچھا ہے اے عورت، میں اس لڑکے کے تیرے ساتھ اتنے حق کے ساتھ مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں۔ تو عورت چینک اٹھی کہ علی، کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ حضرت علی نے جواب فرمایا کہ تیرے اس دعوے کا کیا مطلب ہے؟ اس عورت نے جواب دیا اے علی، یہ لڑکا تو واقعی میں میرا بیٹا ہے۔ اس پر سیدنا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ دست درازی کر سکتا ہے؟ عورت نے کہا ہاں، ہرگز نہیں۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ اپنے بیٹے کے اوپر ایسا گھٹیا الزام کیوں لگا دیا؟ عورت نے جواب دیا میری شادی ایک چھوٹی عمر میں امیر قریب شخص سے ہوئی تھی، اس کے بہت زیادہ جائیداد تھی۔ یہ بچہ ابھی کم سن دودھ پیتا تھا کہ میرا خاوند مر گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہے، اس کو کہیں چھوڑ آؤ۔ میں اسے کسی آبادی میں چھوڑ آئی، ساری جائیداد میری اور بالآخر میرے بھائیوں کی ہو گئی۔ یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگرائی لی، یہ ماں کو تلاش کرتا میرے تک پہنچ گیا۔ میرے بھائیوں نے مجھے پھر ورگلایا کہ اس پر جھوٹا الزام لگاؤ کہ اس کی زندگی کا سانس ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام لگا دیا۔
اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا اور دولت کے لالچ میں مجھے اندھا کر دیا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میرا یہ بیٹا ہے اور اس معاملے میں بالکل بھی بے گناہ ہے۔ جب اس واقعے کا علم امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتا تو علی ہلاک ہو جاتا۔ اور دوستوں، یوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذہانت کے بل بوتے پر ایک پیچیدہ مسئلے کی گرہ کھول دی اور ایک بے گناہ کو سزا ملنے سے بچا لیا۔ منقب علی میں علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جب خلافت کی منصب پر بیٹھے تو انہوں نے یہ بات سن رکھی تھی کہ میں اس مشکل وقت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جس کے حل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس موجود نہ ہو۔ اس کے جواب میں علامہ صاحب خود ہی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی روم نے چند سوالات لکھ کر مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کے پاس بھیجے۔ سوالات ایسے تھے کہ جن کا جواب روم میں بھی کسی کے پاس نہ تھا۔ ان سوالات کا مقصد مسلمانوں کو شرمندہ کرنا تھا تاکہ مسلمان اپنے دین سے دور ہو جائیں۔ چنانچہ مسجد نبوی میں عظیم صحابیوں کی محفل جمی ہوئی تھی۔ کسی رومی کا قاصد آیا اور خط کی تحریر کچھ یوں تھی کہ بادشاہ روم نے لکھا ہے کہ یہ خط ہے بادشاہ روم کیسر بن اصغر کا، وقت کے خلیفہ حضرت عمر کی طرف میں جو صفحات لکھے ہیں مجھے ان سب کے جوابات بتا دیجئے۔ نمبر 1، وہ کون سی چیز ہے جس کو خدا نے تخلیق نہیں کیا؟ نمبر 2، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کی علم میں نہیں ہے؟ نمبر 3، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے؟ اور وہ کون سی چیز ہے جس کے سب بال ہی بال ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ اور وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ اور وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو شکم مادر میں نہیں ہے؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لے سکتی ہے؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس نہیں لے سکتی؟ ناقوس کی آواز کا معنی کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس میں ایک مرتبہ پرواز کی؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر صرف ایک بار سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ دنیا میں اس کی مثال کس طرح کی ہے؟ جنت کے سیب سے حور برآمد ہوں گی لیکن ان میں ذرا بھر کمی بھی واقع نہیں ہوگی۔ درمیان میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ حضرت عمر نے خط پڑھتے ہی فرمایا کہ اس کا جواب تو صرف برادر رسول بابل علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سکتے ہیں۔ چنانچہ خط ان کی طرف بڑھا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیرا خط وصول ہوا۔ میں اپنے رب اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کو ان سوالات کے جواب دے رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں وہ خود خدا ہے، کہ وہ جس کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا، وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں بیٹا ہے، حالانکہ خدا واحد ہے، خدا نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ خدا کی کوئی اولاد ہے۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں وہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ جو چیز جو صرف بال ہی بال ہے وہ ہوا ہے۔ وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے، اور وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہے وہ پانی ہے۔ وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں وہ سورج ہے۔ وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں ہے وہ صرف حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وہ چیز جو شکم مادر میں نہیں ہے 5 یہ ہیں۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت حوا علیہ السلام، نمبر 3 حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، نمبر 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ، اور نمبر 5 حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ وہ بے جان چیز جو سانس نہیں لیتی وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کے پانی یہ ہے کہ حق ہے، حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوہ طور پر وہ پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کی تھی، دریائے نیل کی سرزمین پر سورج ایک بار چمکا ہے۔ جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مار کر رستہ بنایا تھا، وہ درخت جس کو میں اگر تیز رفتار کے ساتھ بھی چلوں تو 100 سال تک بھی پار نہیں کر سکتا، وہ شجر توبہ کا درخت ہے جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں جاتی ہے۔ دنیا میں اس کی مثال سورج ہے کہ جس کی گردن ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے روشن ہو جاتی ہے۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگایا تھا وہ درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ہم اپنے پیارے حبیب کے لیے
कद्दू की बेल उगाते हैं। जन्नत के बर्तन में भी बेशुमार किस्म के अनामात होंगे, वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे। इनकी मिसाल हम दुनिया में मुर्गी के अंडे की ले सकते हैं कि जिसमें सफ़ेद और जर्द दोनों पानी शामिल होते हैं, लेकिन एक दूसरे से मिलते नहीं। जन्नत में जो सेब अता किया जाएगा, इससे हूर बरामद होगी। इसकी मिसाल ऐसे है जैसा कि सेब से कीड़ा बाहर निकलता है, लेकिन इसमें कमी वाक़या नहीं होती। वो चीज़ जो दुनिया में सबके लिए बराबर है, चाहे वो मोमिन हो या काफिर हो, लेकिन आखिरत में वो सिर्फ और सिर्फ मोमिन को अदा की जाएगी। वो खजूर का मेवा है जिसे आखिरत में सिर्फ मोमिन ही खा सकता है, जबकि दुनिया में इसे मोमिन और काफिर दोनों यकसा इस्तेमाल कर सकते हैं। जन्नत की चाबियाँ कलमा तौहीद है। इब्ने मसीब से मरवी है कि खत बादशाह रूम को मिला। इसने खत को पढ़कर कहा कि मेरे सवालात के जवाब सिर्फ और सिर्फ खानदान रसूल से ही मिल सकते हैं। फिर दरियाफ्त किया कि ये जवाब किस आला हस्ती ने दिए हैं। जवाब दिया कि इन सवालात के जवाब मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का दरवाज़ा कहा है, इस शख्सियत ने ये जवाब दिए हैं। ये खत पढ़ने के बाद कैसर रूम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खत लिखा कि मुझे आपका अरसाल किया हुआ खत मिल गया है। वो पढ़कर मुझे यकीन हो गया कि आप अहले बैत हैं और रिसालत का कीमती खजाना है। आप ही हकीकी शजाअत और इल्म के वारिस हैं। केसरे रूम ने अपने दूसरे खत में लिखा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि आप मुझे मजहब और दीन की मजीद मालूमात भेजें। मैं ख़ास तौर पर रूह की वजाहत चाहता हूँ, जिसका जिक्र खुदा ताला ने अपनी किताब कुरान मजीद में किया है। ए नबी, लोग रूह के बारे में तुझसे पूछते हैं, तुम इन्हें बता दो कि रूह मेरे परवरदिगार का अम्न है। ये रूह क्या चीज़ है? मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि माँ बाप रूह एक नूरानी नुक्ता है और एक गैर मरी मखलूक है, जिसको अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से पैदा फरमाया है और अपने ख़ास खजाना से निकाल कर अपनी मलकियत में रखा हुआ है। और यही रूह ही असल में हर चीज़ का सबब ज़िंदगी है और हर रूह जानदार के पास एक वक्त मुकर्रर तक इमानत है। जब इसकी मदद मुकम्मल हो जाती है तो खुदा मुझे वापस अपने मवाज बुला लेता है। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें ईमान की दौलत से माला माल करे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।